نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، قیامت کے دن وزن برحق ہے، جس کا ترازو بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہے اور جس کا ہلکا ہو گیا وہ ناکام ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہیں اور رو رہی ہیں، آپ کے آنسو گر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، عائشہ کیا ہوا؟ کہا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ کیا وہاں کوئی کسی رشتہ دار کو یاد کر سکے گا؟ آپ نے فرمایا، 3 جگہوں پہ کوئی بندہ کسی کو یاد نہیں کر پائے گا۔ نمبر 1، جب آپ کے عمل تلیں گے۔ نمبر 2، جب اعمال نامہ دینے کی باری آئے گی کہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں ملتا ہے، اس فکر میں ہوں گے آپ۔ اور نمبر 3، جب آپ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، اس وقت کوئی کسی بندے کو یاد نہیں کر سکے گا۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، ہمارے دل کے خیال، ظاہری باطنی گناہ اور نیکیاں قیامت کے دن ترازو کے سامنے آئیں گی، اور نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا جائے گا، ساری کائنات کے عمل تولیں گے، آپ نگرانی کریں، اور جبرائیل امین آج عمل کو تولیں گے۔ اس کو میزان عمل کہا جاتا ہے، اور اس وقت انسان کا ترازو بھاری ہو گیا، فرشتہ آواز دے گا، اے فلاں، تو پوری کائنات میں کامیاب ہو چکا ہے، اور جس کا ہلکا ہوا وہ ناکام ہوا۔ فرشتہ آواز دے گا، اے فلاں آدمی، تو بری طرح تباہ ہو چکا ہے، بری طرح برباد ہو چکا ہے۔ حشر کے میدان میں بھی اس امت کے لیے بڑے بڑے اعزازات ہیں، اور ایک وہ اعزاز ہے جو میرے نبی علیہ السلام کی طرف سے دیا جائے گا، اور آپ علیہ السلام سفارش کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ چھوٹے گناہ گاروں کی سفارش کریں گے یا بڑے گناہ گاروں کی سفارش کریں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، چھوٹے نہیں بلکہ کبیرہ گناہ والے ہوں گے، اور میں ان کی سفارش کروں گا۔ پھر میرے نبی کی سفارش کیا ہوگی؟ سب سے پہلے یہ ہوگی، اللہ، امت پسینے میں ڈوب چکی ہے، کسی کا پسینہ اس کے پاؤں تک ہے، کسی کا پنڈلی تک ہے، کسی کا ناف تک ہے، کسی کا سینے تک ہے، کسی کا گردن تک ہے، کسی کا سر تک ہے، اور امت بے چین ہے، اور یہ امت چاہتی ہے اس کا حساب ہو جائے، آر ہو جائے، پار ہو جائے۔ پہلی سفارش میرے حبیب کریں گے، یا اللہ، امت کا حساب شروع کیجئے تاکہ پتہ چل جائے کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا۔ پھر اس کے بعد اللہ حساب شروع کریں گے۔ پھر میرے نبی حاضر ہوں گے، یا اللہ، حساب نہ لیجئے، بغیر حساب کے ہی معاف کر دیجئے۔ کچھ خوش قسمت ہوں گے جن کو میرا اللہ بلائے گا، بلا کے دیکھے گا، کہے گا، جاؤ بھائی، تمہارا حساب پورا ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا طبقہ آئے گا جن کا حساب شروع ہوگا۔ پھر میرے نبی آئیں گے، اللہ پوچھیں گے، ہاں حبیب، کیا ہوا ہے؟ میرے اللہ کے رسول کہیں گے، اللہ اگر حساب لینا ہے آسان سا حساب لے لے، پھر یہ گروہ بھی کامیاب ہے۔ پھر چوتھے نمبر کا گروہ آئے گا، پھر میرا نبی کہے گا، اللہ ان کا آسان حساب لینا، مگر یہ گناہوں میں چکڑے ہوں گے اور پکڑ دیے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ پھر میرے نبی حاضر ہوں گے، اللہ، آپ جہنم سے نکالیے، امت عذاب میں ہے۔ میرا اللہ کہے گا، جس میں 1 ذرہ بھی ایمان ہے، 1 ذرہ بھی ایمان ہے، یاد رکھو، سب
انسانوں کے دل میں ایمان ہے، لیکن امت محمدیہ کا ایمان سب سے بڑا طاقتور ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ تو جتنے بڑے نبی ہیں اتنا بڑا ایمان ہے، جتنے عظیم رسول ہیں اتنا عظیم ہمارا ایمان ہے۔ تو جس کے ذرہ برابر ایمان ہے اس کو نکالو، پھر میرے نبی علیہ السلام ان کو نکلوائیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ جنت میں داخل کریں گے، پھر میرے نبی آئیں گے، پھر میرا اللہ کہے گا ہاں حبیب اب تو سارے جنت میں ہیں، اب کیا مسئلہ ہے؟ تو میرے نبی کہیں گے یا اللہ جنت تو ہے مگر چھوٹی جنت ہے، آپ ان کو بڑی جنت دیجئے، پھر ان کو بڑی جنت ملے گی، پھر میرے نبی آئیں گے، پھر میرا اللہ پوچھے گا ہاں حبیب اب کیا چاہتے ہو؟ اللہ جنت تو مل گئی ہے لیکن میرے پڑوس کی جنت ان کو عطا کیجئے، اور پڑوس کی جنت کا نام ہے فردوس۔ میرے نبی نے فرمایا جب تم جنت مانگو اللہ سے فردوس مانگا کرو، یہ فردوس میرا پڑوس ہے، فردوس میرے محل کے قریب ہے، فردوس میری جنت کے قریب ہے، اس لیے جنت الفردوس، جنت الفردوس عمل ہیں، اور ایک سبحان اللہ کا ترازو پوری کائنات میں سب سے اونچا ہو جائے گا، اور ایک ناکام آدمی ہوگا اور جہنم کی طرف دوڑے گا، اس کے اندر سے ایک پرچی گرے گی، میرا اللہ کہے گا اس پرچی کو اٹھاؤ، وہ اس کو اٹھائے گا، میرا اللہ کہے گا اس کو بھی تول لو، وہ دل میں ہنسے گا کہ میرے تو ساری برائیاں ہیں، یہ پرچی کیا کرے گی؟ اس پرچی کو تولا جائے گا اور اس پہ لکھا ہوگا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرا اللہ اس تمام پرچی کو پورے عمل سے اوپر کرے گا اور اس کو بھاری کرے گا، اور اس انسان کو میرا اللہ کامیاب کرے گا۔ میرے بھائیو حشر کا میدان ہے اور اس میں اعمال تلیں گے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ جس کو دائیں ہاتھ میں عمل مل گئے ہیں اللہ رب العزت کے ہاں وہ خوش ہوگا اور گھر والوں کی طرف لوٹے گا۔ اور وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، وہ کہے گا کاش کہ یہ حساب نامہ نہ ہوتا، کتاب نامہ نہ ہوتا۔ میرا اللہ مجرم کو بلائے گا اور اس کو پوچھے گا دیکھ تیرے گناہ میرے فرشتوں نے لکھے ہیں، کہیں غلطی تو نہیں ہوئی؟ فرشتہ ایک ایک گناہ لکھا ہوگا، اور اس کے بعد ہم کہیں گے نہیں اللہ کوئی غلطی نہیں۔ میرا اللہ کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنے عمل پڑھ، اپنی کتاب پڑھ، رات کا عمل، دن کا عمل، زنا کا عمل، شراب کا عمل، نماز کا عمل، صدقے کا عمل، سبحان اللہ کا عمل، ماں کی طرف دیکھنا، باپ کی طرف دیکھنا، یہ عمل، پڑوسی سے حسن سلوک کرنا، یہ عمل، روزہ اور روزے کی مشقت، یہ عمل، تراویح اور تراویح کی مشقت، یہ عمل، سحری اور سحری کی فضیلت، یہ عمل، افطاری اور افطاری کی فضیلت، یہ عمل، تم نے اس وقت استغفر اللہ پڑھا، تم نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا، تم نے داڑھی رکھی تو وضو کیا، وضو کر کے اس پہ خلال کیا، اے بیٹی تو نے پردہ کیا، تو نے اپنی آنکھوں کو ایک غیر محرم سے بچایا، اور اس کے بعد تو نے اللہ رب العزت سے توبہ کی ہے، اے آدمی تو نے ایک لقمہ کھایا اس پر اللہ کا شکر کیا، پانی کا گھونٹ پیا اللہ کا شکر کیا، روٹی کھائی سالن کی پلیٹ کو صاف کیا اللہ کا شکر کیا، سردیوں کے موسم میں تو نے وضو کیا ہے، گرمیوں کے موسم میں تو نے روزے رکھے ہیں، پوری رات تہجد میں تھا، وتروں کی نماز میں تھا، عشاء کی نماز میں تھا، تمام چیزوں میں تھا، تو نے اللہ رب العزت کی خاطر اس کی توحید کو قائم رکھا، کبھی غیر کو تو نے سجدہ نہیں کیا، مزار ہوں دربار ہوں تو نے صرف اللہ کو پکارا ہے، خشکی ہو تنگی ہو تو نے صرف اللہ کو پکارا ہے، تو نے حلال کھایا ہے، حرام نہیں کھایا، سود نہیں کھایا، انشورنس نہیں کروائی، بیمہ پالیسی نہیں
نہیں کروائی، تو نے تھپڑ کسی کو نہیں مارا، تانا کسی کو نہیں دیا، جھوٹ کسی سے نہیں بولا، پیٹھ کے پیچھے تو نے کبھی بات نہیں کی، اپنی نظروں کی حیا کی ہے، تو سخاوت کا سمندر تھا، بخیلی سے تجھے نفرت تھی، تو اللہ والوں کے پاس بیٹھتا تھا، شیطانوں سے تجھے نفرت تھی، تو جب چلتا تھا زمین پہ دیکھ کے چلتا تھا، ہر درخت کا پتا، ہر پھل، ہر جڑی، ہر بوٹی، ہر ذرہ، ہر گھاس دیکھ کر تو اللہ اللہ کرتا تھا۔ آسمان جب ستارے نکالتا خدا کو یاد کرتا، سورج نکالتا خدا کو یاد کرتا، چاند نکالتا خدا کو یاد کرتا، بارشیں برستی تجھے اللہ یاد آتا، سمندر آتا اللہ یاد آتا، دریا دیکھتا، آبشاریں دیکھتا، نہریں دیکھتا، تجھے اللہ یاد آتا، کبھی تو رات کو بیٹھ جاتا اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا جاتا، تو اللہ اللہ کرتا رہتا، اور تو رسول پاک کی ختم نبوت پہ یقین کرنے والا، صحابہ کی عظمتوں پہ ایمان لانے والا، مغفرت کے عشرے میں اللہ سے مانگنے والا، قرآن حکیم کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرنے والا، قرآن کو پڑھ کے اللہ کو یاد کرنے والا، ایک ایک عمل سامنے ہے اور ایک ایک گناہ سامنے ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے پڑھو اس کو، پڑھو پڑھو اس کو، پڑھو، پھر آپ کے اور میرے وہ گناہ ہیں جو ہمیں بھی یاد نہیں ہوں گے، جب وہ سامنے آئیں گے ہم کہیں گے ہاں اللہ یہ سچ ہے، ہاں اللہ یہ سچ ہے، اس کے بعد پھر میرا اللہ اپنی رحمت کے بادل برسائے گا اور اپنی رحمت کی گھٹائیں اتارے گا، اور پوری دنیا میں حساب وزن ہوگا۔ اور اس امت کے حساب میں طاقت کیوں ہے؟ اس امت کے حساب میں طاقت کیوں ہے؟ کہ ہمارے پاس تولنے کے لیے قرآن ہے، ہمارے پاس تولنے کے لیے سورۃ یاسین ہے، ہمارے پاس تولنے کے لیے درود رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے پاس تولنے کے لیے ختم نبوت کا عقیدہ ہے، ہمارے پاس تولنے کے لیے صحابہ کی عظمت کا عقیدہ ہے، ہمارے پاس تولنے کے لیے اللہ کے نبی کا نام ہے، اور ہمارے پاس تولنے کے لیے عمرہ ہے، حج ہے، یہ رمضان کے فرض روزے ہیں، اور یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقات ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں جو اس امت کے پاس تولنے کے لیے ہیں، کسی اور امت کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں حوصلہ رکھو، حوصلہ رکھو، اور یہ سمجھو کہ جس طرح نبی نے اس دنیا کو چمک عطا فرمائی ہے، اس طرح میرا آقا حشر کے میدان کو بھی چمک عطا کرے گا، اور جس طرح اللہ کے نبی کا یہ سورج پوری کائنات میں روشن ہے، اس طرح آخرت کے اندر میدان حشر میں بھی روشن ہوگا۔ وہ بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں، حشر کچھ نہیں، حشر میں حساب نہیں، حشر میں اعمال نہیں، حشر میں وزن نہیں، حشر میں کچھ نہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ہے، موت اگر آ رہی ہوتی ہے نا، ہم دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، فوراً ہمارے تصور میں یہ آتا ہے ہاں اللہ کے نبی بھی تو دنیا سے گئے ہیں، اللہ کے صحابہ بھی تو دنیا سے گئے ہیں، رسول پاک کی مخلوقات دوسری جو ہیں وہ اللہ والی وہ بھی تو دنیا سے گئی ہے، اس لیے ہمیں کوئی فکر نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں۔ رمضان المبارک میں ہمیں اللہ کے ہاں حساب دینے کی فکر کرنی چاہیے، اور عشرہ مغفرت میں ہم جو توبہ کریں گے ہم اپنے اعمال کو سامنے رکھیں، حساب کو سامنے رکھیں، آخرت کو سامنے رکھیں، اور میرے نبی کا یہ فرمان سن لیں، اے میری امت میرے لیے فخر کا ذریعہ بننا۔ جب کہا جائے گا یا رسول اللہ یہ کروڑوں حافظ آپ کی امتی ہیں، جب کہا جائے گا یا رسول اللہ یہ نیک عورتیں آپ کی امت ہیں، جب کہا جائے گا یا رسول اللہ یہ طلباء آپ کی امت ہیں، جب کہا جائے گا یا رسول اللہ یہ نمازی آپ کی امتی ہیں، جب کہا جائے گا یا رسول اللہ یہ تراویح والے آپ کی امتی ہیں، یہ داڑھی والے آپ کی امتی ہیں، یہ پگڑی والے آپ کی امتی ہیں، تو نبی مسکرائیں گے، نبی فخر کریں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اس عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے پیدا کرے، وہ بچے پھر دین پہ آئیں، دین کے بعد اللہ کے نبی کے نور سے اپنی چمک لیں، اور پھر وہ حشر کے میدان میں آئیں، اور میری امت زیادہ ہو، میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمارا وقت بالکل آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ سانس ختم ہوتے جا رہے ہیں اور یہ آخرت بالکل قریب آتی جا رہی ہے۔ اگر 50 سال آپ کی عمر ہے کتنا جی لیں گے آپ؟ 10 سال، 20 سال، اور دن کس طرح گزر رہے ہیں؟ خدا کی قسم پچھلا رمضان ایسے لگتا ہے جیسے کل تھا، جیسے کل تھا۔ وہ وقت چلا گیا ہے کہ جب ہمارے زمانے میں برکتیں تھیں، اب کوئی برکت نہیں ہے، بالکل ایسے لگتا ہے
جیسے کل تھا یا ابھی آدھا دن گزرا ہے، اس حساب سے یہ ہمارے لیے 10 سال رہ گئے نا، یہ بھی گزر رہے ہیں، گزر جائیں گے، 15 سال ہیں گزر جائیں گے۔ اس کو یہ مت سمجھیے گا ابھی ہم نے بہت زیادہ عرصہ یہاں رہنا ہے، موت آئے گی تو دیکھیں گے۔ موت تو آ رہی ہے، موت تو آ رہی ہے۔ دیکھو پڑوسی ملک انڈیا ہے، وہاں پہ موت کی لائن لگ چکی ہے، اور وہاں پہ ہندو اور سکھ مسلمانوں کے پاس آ کر ان کو کیا کہتے ہیں، تم تراویح پڑھو، تم اپنی نماز پڑھو، تم اپنے رب کو یاد کرو، گڑ گڑاؤ، ہمارے لیے دعا کرو۔ میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ اس وقت ہندو کئی قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں اور اسلام لا چکے ہیں، صرف ڈر کی خاطر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہے۔ اسلام غالب آ رہا ہے اور اسلام بلند ہو رہا ہے، اور یہ وبائیں، یہ طاعون ہمیں توبہ کی دعوت دے رہی ہیں۔ موت کی دستک ہماری دہلیز پہ ہے، ہم نے معافی مانگنی ہے، عشرہ مغفرت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آج 15واں روزہ جا رہا ہے، 4 سے 5 دن باقی ہیں مغفرت کے عشرے کے ختم ہونے میں۔ ہر بندہ اپنے اللہ سے توبہ کرے، اپنے اللہ کے سامنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے اللہ کے حضور اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنائے، ہم نے آج تک تمہاری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ آج سے نئی زندگی مل جائے، نئی توبہ ہو جائے، نئی زندگی کی امنگ بھر آئے، نئی امیدیں آ جائیں، تاکہ ہم بھی حضور پاک کا فخر بنیں، حضور پاک کی عزتوں کی اور بلندیوں کا ایک خوبصورت معیار ہمارے نیک عمل بھی ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی توفیق دے۔ کل سے انشاءاللہ فجر کی نماز 4:15 پہ ادا کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، پوری دنیا کے مقروض حضرات کے قرض دور فرما دے، جتنے کاروباری حضرات ہیں اللہ کاروبار میں برکت نصیب فرما دے، کرونا اور اس جیسی وباؤں سے ہماری حفاظت فرما۔ جو میرے بھائی اس میں شریک ہیں اور ان کو یہ بیماری لگ چکی ہے، اللہ ان کے گناہوں کے کفارہ بنا دے، اور جن کو یہ نہیں لگی اللہ صحت پہ شکر ادا کریں، اللہ ہماری حفاظت فرما، رزق حلال کھائیں، حلال کھا کے نماز پڑھیں، حلال کھا کے قرآن پڑھیں، حلال کھا کے روزہ رکھیں، حلال کھا کے حج کریں، حلال کھا کے درود پڑھیں، اللہ اس کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جائز حاجات پوری فرما دے، ساری دنیا کے مقبوضہ مسلم ممالک کو آزادیاں نصیب فرما دے، مجاہدین اسلام کی غیبی امداد فرما دے، رمضان المبارک کی قدر، ایمان کی قدر، اسلام کی قدر، قرآن کی قدر، دین کی قدر اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ حضور پاک کے روضہ کی زیارت، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی، اور جنت میں آپ کی رقابتیں نصیب فرما دے۔ اللہ پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی خوبصورت مدد فرما اور غیبی امداد فرما، اور اے اللہ پوری دنیا میں جہاں ملک پریشان ہیں، مسلمان ہوں یا کافر ہوں، اللہ ان سب کو اس عذاب سے نجات نصیب فرما دے۔ یا اللہ جب تک دنیا میں رہیں ایمان پہ، ہدایت پہ، صراط مستقیم پہ رہیں، جب دنیا سے جائیں تو خاتمہ ایمان والی خوبصورت موت نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔